میں 9th اور 10th میں پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں. آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن، ایک ارتھ شیٹرنگ خبر جو آپ پچھلے کئی گھنٹے سے سن رہے ہیں. صرف ایک فرد کا جانا نہیں ہے. جو سب سے تگڑا چہرہ، جو سب سے بلند آواز، جو سب سے سخت ایڈیٹوریل لائن، پالیسی لائن کو پیڈل کرنے والی تھی، ڈاکٹر شیریں مزاری، انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا. انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا. نہ صرف یہ کہ چھوڑا انہوں نے، بلکہ وہ واقعات جن کا وہ دفاع کرتی رہی ہیں کہ یہ عوامی رد عمل ہیں 9 مئی کے واقعات، جس کے بارے میں وہ کہتی رہی ہیں، ان کے ٹویٹر لائن پر یہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کی تمام تر ملبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتی رہی ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہوئے گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مسلسل وکٹیں گر رہی ہیں. ایسی سائٹ میں نے پچھلے، جب سے میں صحافت کر رہا ہوں، کوئی 32-33 سال تو ہو گئے ہیں، میں نے یہ سائٹ نہیں دیکھی. پارٹیز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، پارٹیز کے اندر سے فیکشنز بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ڈسیڈنٹس کو دیکھا ہے، اسمبلی کے اندر سے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سیاست چھوڑ کے اس طرح جاتے ہوئے اور اپنے نظریات کے بالکل خلاف بات کر کے جاتے ہوئے اتنی جلدی، یہ نہیں ہے کہ 1 سال کا پروسیس ہے، 7-8 دن کے اندر اتنی کلابازی کھا کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ ہونے سے ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی، انسٹیبلٹی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ سری لنکا سے بھی اب نیچے چلی گئی ہے ان ریفرنس ٹو دا ڈالر. اور سری لنکا وہ ملک ہے ڈیفالٹ کے بعد بدترین حالات کا شکار رہا. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ایک بڑی جماعت کے اندر شکست اور ریخت کا عمل جاری ہے. ہمارے پاس وزیر خورم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، ان کا شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناز بلوچ صاحبہ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے، کسی زمانے میں پی ٹی آئی میں تھیں تو آج شاید خوش ہوں گی کہ پیپلز پارٹی میں ہیں، ورنہ اگر ہوتی تو شاید آپ کو بھی آج پریس کانفرنس کرنی پڑتی. بہت اچھے وقت پہ چھوڑ دیا، بہت اچھے وقت پہ، اور کافی عرصہ پہلے آپ نے چھوڑ دیا تھا. سائرہ بانو صاحبہ رکن قومی اسمبلی جی ڈی اے کی طرف سے، سائرہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور کامران یوسف صحافی اینکر پرسن ایکسپریس نیوز سے، آپ کا بھی شکریہ. سٹارٹنگ ویڈیو خورم صاحب، اسپیکٹیکولر ڈیولپمنٹ ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس سے بڑے واقعات نہیں ہو سکتے، آج ہوئے. آپ کے خیال میں اسپیکٹیکولر ہے یا ہم زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں جتنا 9 اور 10 مئی کا تھا، کیونکہ اس طرح کا غدر جو ہے، انسریکشن میں کا لفظ میں استعمال کروں گا، ہم نے سیاسی جماعتوں کو اس سے پہلے کرتے نہیں دیکھا. ٹھیک، تو یہ وہ کام تھے جو 9 اور 10 مئی کو، جو اس سے پہلے پاکستان میں صرف تحریک طالبان نے کیے تھے. اسکولوں پر حملہ، ریڈیو پاکستان پر حملہ، جی ایچ کیو پر حملہ، کمانڈر کے گھر پر حملہ، کہیں ایمبولنس اڑا دی، کہیں انہوں نے. تو یہ جو پورے ایک تحریک انصاف نے جو ایک سیریسلی فاشسٹ ٹرن لیا 9 اور 10 مئی کو، یہ اس کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں لیکن اتنا بڑا واقعہ کرنے والی جماعت میں سے جب لوگ اگلے 10 دن میں چل جانے لگ جائیں تو دیکھیں، آپ فسطائی جماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فسطائی جماعتوں میں سے لوگ اس طرح تو نہیں جاتے. کس طرح جاتے ہیں؟ یہ حیران کن ہے. اس طرح جاتے ہیں کیونکہ آئے بھی ایزی کم تھے اور گئے بھی ایزی کو. جس طرح لائے گئے تھے ویسے، جس طرح اگر آپ دسمبر 2010 کی تحریک انصاف اٹھائیں اور پھر دسمبر 2011 کی اٹھائیں اور پھر 2018 کی اٹھائیں، تو ان میں جو چینج ہے کہ وہ جو اس کے اوریجنل اونرز جو تھے پارٹی کے، جو آئیڈیالوگز تھے، وہ تو ختم ہو گئے سارے. اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر سے لٹرلی آپ نے لوگوں کو ادھار لے کر دوسری جماعتوں سے ایک ایسی جماعت بنائی جس کی کریڈیبلٹی. اب پتہ لگا جب ٹکٹ لینے کا وقت آیا تو جو سے نکلے ان میں سے آدھے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا. تو ادھار اور مستعار کی یہ ہمیں چیلنج تھا 2008 میں ابھی نہیں قابلی کے معاملے میں، لیکن ہم نے بہت ہی قلیل تعداد تھی جن کو ٹکٹ دیا، وہ بھی بہت ہی ایک مشکل سچویشن میں، ادروائز قافلی کو ٹکٹ نہیں. ناز صاحبہ، یہ جو میں سوال، اور میں دوسرے پینلسٹ کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، کہ جو پارٹی 9 مئی کر سکتی ہے، جس کی قیادت 9 مئی کرنے کی جرت کر سکتی ہے، وہ پھر اتنی بھی جرت کا مظاہرہ نہ کرے کہ 10 دن اپنے کی لوگوں کو سنبھال کے رکھ پائے. یہ آپ چونکہ پرانی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک تھی، تو یہ کیا آپ کے خیال میں ہوا پی ٹی آئی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو ایپی سینٹر ہے وہ ریوالو کرتے تھے. پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں وہ ایک فرد واحد عمران خان کے سراؤنڈنگ میں ریوالو کرتے تھے. پی ٹی آئی کبھی ایک جماعت بنی ہی نہیں. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ راتوں رات اس طرح سے نہیں ڈیمیج ہو کے گرتی جس طرح پی ٹی آئی گری. عمران خان تو وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ تو آج بھی آئے. بات یہ ہے کہ پھر وہ تنہا ہے نا، جماعت تو نہیں ہوئی نا، پولیٹیکل پارٹی تو ان کے ساتھ
ساتھ کوئی نہیں ہے. اب بات پتہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آج فیاض الحسن چوہان صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ بیانات بہت ساری اندرون خانہ میٹنگز کی داستان بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کو ہدایت اور انسٹرکشنز دی گئیں کہ 9 مئی کے بعد بھی اداروں کے خلاف جو ہے مہم کو سرگرمیوں کو سوشل میڈیا اور مختلف طریقے سے جاری رکھا جائے. تو جب ایسی منفی سوچ ہو تو میں نہیں سمجھتی کوئی بھی محب وطن پاکستانی اور ذی شعور پاکستانی ان چیزوں کو لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سارے محب وطن ہو گئے, ذی شعور ہو گئے. دیکھیں میں there is a turning point. There is always a turning point. Who brought about that turning point? دیکھیں turning point میں سمجھتی ہوں کہ ڈنڈا مارا فوج نے سر پہ. دیکھیں نہیں طلعت صاحب, ریاست جو ہے نا وہ ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے. اگر آپ ریاست سے ٹکراؤ لیں گے اور وہ غلطیاں جو نوجوانوں نے پی ٹی آئی کے اکسانے اور بھڑکانے پہ جلاؤ گراؤ کیا, ہمارے فوجی وردیوں کو, جوانوں کی وردیوں کو جلایا گیا, یہ خوفناک دل خراش مناظر جب بعد میں جب خود بیٹھ کر ان کے گھروں میں لان تان ان کو ہوئی, ان کو احساس ہوا لوگوں کو کہ وہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور اس آگ میں جھونکا کس نے ان کو؟ اس عمران خان نے جو ان کے پیچھے نہیں کھڑا تھا. تو متعون ٹھہرے, اس کے بعد تطہیر ہو گئی. یہ بڑا ہی ایک آپ کو دیکھیں ریئلائزیشن ہے طلعت صاحب, یہ ریئلائزیشن ہے. میں ایک بات متعون نہیں ٹھہرے. دیکھیے ان کو ایک امیونٹی حاصل تھی اس پرسپشن کی وجہ سے کہ ان کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک, اور ان کو 2014 کے بعد سے, جس میں ہماری حکومت بھی شامل تھی, ہم نے بھی ایک بزدلانہ مصالحت کی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے کے اوپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. جب انہوں نے 178 غالباً تھے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی, انہیں مارا, اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. خاص طور پہ 2016 میں جب یہ مسلح ہو کر کے پی سے اسلام آباد حملہ آور ہوتے, اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی, جس کا نتیجہ یہ آپ نے اس وقت کے ڈی جی ایسا ہے, آپ کو کہہ رہے تھے وہ کو ہو جائے گا, تو آپ لوگ بیچارے ویسے ہی جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ یہی بات ذہنی طور پر مورچہ بند ہو چیلنج یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپیز کریں گے, فاسسٹ فورسز کو اپیز کریں گے, وہ واپس آئیں گے, آپ کو ڈنڈا ماریں گے. آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بہت پرانا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں روایتیں ہیں. برطانیہ میں آپ دیکھ لیں, امریکہ میں ٹرمپ کے سپورٹرز نے جب پروٹیسٹ کے بعد, اس کے بعد انتشار تک جب وہ پہنچ گئے, تو کیا گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں. گرفتاریاں ٹرمپ کے بندے ان کے ساتھ بہت حد تک کھڑے رہے, ریپبلکنز چھوڑ کے گئے ان کو ان کی پروسیکیوشن کے لیے, لیکن اس طرح نہیں بھاگے. بٹ لیٹ می گو ٹو اس وقت سائرہ کے پاس اور کامران کے پاس. سائرہ, آپ یہ بتائیے گا یہ سارا کچھ آپ کے خیال میں کیوں ہوا؟ پارٹی چھوڑنے والوں کو بتاؤں یا یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ نہیں, پارٹی چھوڑنے والا کا بتائے نا, وہ تو آج کی خبر تو وہی ہے, واقعات کا تو پتہ ہے. پارٹی چھوڑنے والوں کا آج کی خبر تو وہی ہے. پہلے تو مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اس 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے اتنے ان کی جو FIR, ATC, MPO, پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو اتنے نام بھی نہیں یاد. مطلب اب سب وہ گنگا نہا لیے, یا وہ 32واں ہوتا ہے پانی میں گوتا دینے والا. مطلب اب وہ باہر جب آ گئے ہیں, انہوں نے آ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے کیا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ریاست سے, جو ناز بلوچ صاحب نے بولا کہ ریاست سے پنگا لیا, میرے خیال میں ریاست سے تو پنگا نہیں لیا. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا وہ ان تمام الزامات سے بری جمع ہو گئے ہیں؟ نہیں, کس سے لڑائی کی انہوں نے ریاست سے لڑائی کی نا. بالکل صحیح, آپ کو مجھے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ آپ تو پچھلے دنوں سے عمر و یار کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. عمر و یار کی زنبیل, عمر و یار کا شیطانی چرخہ, عمر و یار کی دماغ. تھوڑا چھوڑیں وہ کہانیاں بند. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں سے آپ سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی ہیں. جی, وہ جتنی عمر و یار کی کہانیاں, بچپن یاد دلا دیا, بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے. بتائیں نا, آپ بتائیں کہ ریاست, آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ وہ مطلب آپ کو میں بھی یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی آپ کو. بہت اچھی. تو آپ کا ماننا یہ ہے, آپ کا ماننا یہ ہے کہ ریاست عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا, جب عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا, جب آپ عمران ریاض کو بلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں تو کہا کسی نے اور ہم نے پکڑ کے دے دیا. پھر ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر سے غائب ہو جاتا ہے. میں ایک مطلب آپ نہ مجھے کسی سائرہ بانو پارلیمنٹیرین مت لیں, میں ایک عوام کر کے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو پھر یہ سب کیا ہے آپ مجھے بتائیں.
اور باقی رہی کہ پارٹی کے جس قسم کے لوگ تھے. طلعت صاحب مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی کہ ایک ہمارے پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی تھے, وزیر بھی رہ چکے ہیں, وہ کوئی ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی. آپ یقین نہیں کریں اب تک کی جو سٹوری ہے انہوں نے مجھے یہ پوری سٹوری 2019 نومبر میں بیان کی تھی, اور میں حیران پریشان تھی, اور میرے دل سے دعا بھی نکلتی تھی کہ ظاہر ملک پاکستان اور یہ سب کچھ نہ ہو. لیکن اب میں سوچتی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, مطلب یہ جو درباری ابھی کافی سارے لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ خوش آمد میں نمبر 1, اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لینا کہ جیسے مشرف ایک اکیلا پھنسا تھا یہ عمران خان پھنسے گا, اور ان سب نے کلین کلیئر چٹ لے کر سب سائٹ پر ہوں گے, اور وہ ایک بندہ ٹنگے گا جیسے مشرف ٹنگا تھا, اور یہ بھی پوری انہی کی کابینہ ہے. یہ پورا میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ دور اندیشی کہاں سے آگئی. ذرا میں کامران کے پاس آؤں. کامران, آپ ذرا ان تمام معاملات کے اوپر تنقیدی جائزہ بھی پیش کر رہے ہیں. یہ بہت ہی حیران کن ہے, قطار در قطار لوگ آ رہے ہیں اور آلموسٹ ایز اف کہ ایک ہی اسکرپٹ سے پڑھ رہے ہیں, آتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں, ریاست کے اداروں کی تعریف کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ یا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا یا سیاست چھوڑ دی. یہ امیزنگ ہے. ویسے بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے, اور میرے خیال میں ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریاست پہلی دفعہ کر رہی ہے کہ کسی جماعت کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے یا اس جماعت کے اندر توڑ پھوڑ کر رہی ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور اس سے زیادہ آئی تھنک سختی سے جماعتوں کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ریاستی ادارے کہہ لیں, پیش آتے رہے ہیں. لیکن جو باقی جماعتیں ہیں آئی تھنک انہوں نے شاید زیادہ بہتر ریزیلینس دکھائی, اور میرے لیے میرے خیال میں تھوڑا یہ حیران کن ہے کہ جس طریقے سے یہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ دباؤ میں ہی کر رہے ہیں, اور دباؤ میں ہی آپ کا پتہ لگتا ہے کہ کرائسس میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس ساری سچویشن کے اندر مجھے تو پرویز الہی پھر ان میں سب سے بہتر لگ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آج کی ڈیٹ تک, کل ان کا ایک ویڈیو بیان آیا کہ ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ ان کی جماعت میں ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جوائن کیا, اور سب جانتے ہیں کہ وہ تو ان کی سیاست ہر چیز وہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو جو بظاہر پی ٹی آئی کے نظریات, وہ کامران پنجابی میں کہتے ہیں, چودھری صاحب کو سمجھ آ جائے گا جب یہ بات کریں گے, پنجابی میں کہتے ہیں تینوں دیندا کوئی نہیں تے مینوں لیندا کوئی نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ یہ ہے, اور عین ممکن ہے کہ جب ان کا لین دین طے ہو جائے تو پھر وہ جس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, وہ دیوار کسی اور دیوار کے ساتھ جا کے لگ جائے گی. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے تو چودھری پرویز الہی جتنا بھی حوصلہ نہیں دکھایا جو بظاہر جو باقی بالکل ان کو اگر وہ کہتے تھے کہ عام طور پر یہ ٹکر کے لوگ, دیکھیں پی ٹی آئی کا اصل امتحان اب ہے. ان تمام امتحانوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک چکی سے گزر کے گئی ہیں. مثلا پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب رہی ہے. جب انہوں نے ساری مصیبتیں برداشت کی تب وہ ایک اسٹرانگ پارٹی بن کے ابھرے. تو یہ پہلا ایک امتحان ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جو جماعت ہے, اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اس امتحان میں جتنے جو لوگ ہیں وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. آئی ایم افریڈ کہ لوگ تو شاہ محمود قریشی اور ایون اسد عمر تک کی لوگوں کی بات کریں کہ شاید یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہ پریشر برداشت نہ کر سکیں, اور وہ بھی کہیں اعلان. خبر آپ کو دیتا ہوں, اسد عمر صاحب نے سب سے پہلے درخواست دے کے, اسد عمر صاحب نے درخواست دے کے اپنی ڈیٹینشن کروائی ہے, اور انتہائی خاموشی سے. ڈیٹینشن کا بھی تو بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیٹ می گو ٹو خرم صاحب, آپ کی پارٹی نے بڑا سفر کیا. آئی ہیو دیز نمبرز. ابھی تک جو تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں 38 کے قریب ہیں, 9 سابق ایم این ایز ہیں, 24 ایم پیز ہیں, پنجاب میں سے 22 ہیں, اور سندھ میں سے 9, خیبر پختونخوا میں سے 5 ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش بھی ہیں. آپ کی پارٹی کے اوپر بڑا زور پڑا, اور جو ہمارے پاس دنوں کے نمبرز ہیں وہ اسٹاؤنڈنگ نمبرز ہیں. مطلب 760 کسی کے, تو 422 دن کسی کے, تو 250 دن کسی کے لیڈران کے. سال ہا سال آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہم جیلوں کے اندر رہے. خورشید شاہ صاحب کا ریکارڈ ان کا ہے. تو فرق کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ کیوں نہیں ٹوٹے؟ کیوں نہیں ٹوٹے؟ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پارٹی کا نظریہ پہلے سے زیادہ جمہوری ہوا, جو لوگ تھے وہ اس کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے جڑتے گئے نا. کہ بھئی خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ 462 دن رہے جیل میں, کیوں نہیں چھوڑی انہوں نے پارٹی. یا شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کے اوپر شاید بہت زور لگایا گیا, وہ 222 دن رہے, 12 دن نہیں صرف 222 دن رہے, انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. ان کے اوپر بہت پریشر تھا. ایک پوری لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے, ٹھیک ہے.
اب وہ یہی بات ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے پارٹیاں ان ٹرائل سے گزرتی ہیں اور ان کی پہلے سے بہتر جمہوریت کی سینس بھی آتی ہے, پہلے نہیں ہوتی, سینس بھی آئی, تو وہ مضبوطی آ گئی جو آج پارٹیوں کو لے کر چلی کہ یہ 2 دفعہ مسلم لیگ نون اس سے گزری ہے, پہلے 2002 میں اور اب 2018 میں مشرف ٹائم میں جہاں ہماری 20 نشستیں رہ گئی تھیں تو 2018 میں. لیکن اس کے باوجود جو 2002 میں جس طرح پارٹی ٹوٹی اور کاف لیگ بنی, 2018 میں یہی نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے لیڈروں میں بھی اور پارٹی میں بھی ایک زیادہ جمہوری پختگی آ گئی, کمٹمنٹ آ گئی, اور یہ سمجھ بھی آ گئی جو پہلے نہیں ہوتی کہ صرف اقتدار نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی اصول, کوئی جمہوریت, کوئی پاکستان کے عوام کی جب آپ فلاح کی بات کریں گے وہ بھی شامل ہوتی ہے. آپ اپنی پارٹی کا تجربہ بتائیے. جی بالکل, دیکھیں میری پارٹی کا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے بہت سارے دوست ممالک جو ہے وہ تیار تھے اور بڑی کوششیں انہوں نے کی کہ کسی طرح ان کی جان بچا لی جائے, ایک آمر اور ڈکٹیٹر کے ان کو چنگل سے باہر نکال لیا جائے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے بہادری دکھائی تبھی پیپلز پارٹی بچی. پھر بی بی شہید آئیں اور بی بی شہید نے جب اپنی سٹرگل کی جدوجہد کی, انہوں نے اپنے کارکنوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ سر پہ خدا نہ خاصا کوئی کالا سا ڈبہ لے کر میں آگے چلوں تو میرے پیچھے ورکر چلیں. وہ آگے لیڈ کرتی تھی اور پورے ورکر ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ بہادری, یہ حوصلہ بیوی کا جو ہے, اور اس میں یہ ریکارڈ کے لیے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیاسی کمپرومائزز نہیں ہوئے اور ڈیلز نہیں, وہ سارا ہوا, میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. نہیں دیکھیں, ورکر آپ کا جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی بہادری کو دیکھتا ہے. ایک لیڈر جو ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ ایک فیملی کے سربراہ کا کردار ادا کرتا ہے تو فیملی کے سربراہ تو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایک درخت کی طرح جو ہے وہ چھاؤں دیتے ہیں سب کو, اپنے بچوں کو یا اپنے ورکرز کو یا اپنی فیملیز کو. لیکن پی ٹی آئی کا جو رول تھا وہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ عمران خان سر پہ کالا ڈبہ لاد کے جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے عدالتوں کے پیشی کے لیے, اور جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کی طرح آگے کھڑا کیا. کیا وہ کسی کے اولاد نہیں تھے, کسی کے بچے؟ وہ امیجز بڑے افسوسناک تھے, بڑے دکھی امیجز اور ویژولز تھے. پارٹیوں نے وقت سے سیکھا. شہید بینظیر بھٹو نے میاں نواز شریف میں مساق جمہوریت کیا, وہ انہیں سمجھ آئی کہ ہم نے 90 کے دہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور ہم نے مخاصمت کی اور پاکستان کو نقصان ہوا. انہوں نے سیکھا اور وہی جو مفاہمت تھی وہ پھر ان کے کارکنوں میں آئی اور ان کے بعد بھی محترمہ کے جانے کے بعد بھی وہ رہی. یہ بھی مضبوطی آئی کہ بھی ہمیں سمجھ آئی کہ بھی ہمیں پاکستان کی سیاست میں اگر آپ اس طرح اپنے مخالفوں کو دشمن سمجھیں گے تو سب کا نقصان. طلعت صاحب, رواداری مسنگ تھی پی ٹی آئی میں, ٹالرنس مسنگ تھی. یہ ہیٹ اور پولرائزیشن کی جو پالیٹکس کے بیچ پی ٹی آئی میں وہ اس کا اختتام اس طرف ہوا ہے. اور ناولز پہ بات کر رہی ہیں سائرہ بانو, ذرا عمران سیریز کی ناول بھی پڑھیں تو آپ کو ذرا زیادہ عمران خان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. عمران سیریز کے ناول ابن صفی مرحوم جو ہیں بی اے, پتہ نہیں انہوں نے اس قسم کا کوئی ناول لکھا ہوگا یا نہیں لکھا ہوگا. لیکن سارا صاحبہ کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ جو رواداری کی بات کی ہے, جب بھی کسی نے سمجھا کہ وہ اپنے کھیل سے بڑا ہو گیا, سیاست سے بڑا ہو گیا, کسی جرنیل نے سمجھا وہ فوج سے بڑا ہو گیا, کسی آئی ایس آئی کے سربراہ نے سمجھا وہ آئی ایس آئی سے بڑا ہو گیا, کسی اسپورٹس مین نے سمجھا وہ کرکٹ سے بڑا ہو گیا, تو اس کو منہ کی کھانی پڑی. شاید پی ٹی آئی نے وہ تحمل, بردباری اور کو ایگزسٹنس دوسری جماعتوں کے ساتھ نہیں کی, جس کی وجہ سے آج بہت اکیلا پن محسوس کر رہے ہوں گے عمران خان. جی طلعت صاحب, اس میں یہ جو لوگ ابھی چند ایک چھوڑ کر گئے ہیں اور جو ایک چند ایک کی خبریں آ رہی ہیں آنے والی, یہ اگر آپ میرا کوئی پرانا کوئی کلپ وغیرہ, اکثر میں بولتی رہتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا نا کہ ایک لفظ بولیں, تو مجھے یہی تھا کہ ان 4-5 لوگوں سے دور رہا جائے. تو بس یہی 4-5 لوگ تھے جو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ چنے کی جھاڑ پر چڑھانا, تو وہ جو چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے وہ اس وقت ہمیں بھی دکھتا تھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر کلین چٹ مل جائے گی, کیونکہ گھومتے گھماتے دوسری تیسری پارٹی سے آئے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ کہ واپس کسی پارٹی میں ان کو پناہ مل جائے گی, لیکن نقصان کر گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے تو مجھے ابھی نہیں, لیکن لے کے ان لوگوں نے اپنی زبان کے ہاتھوں, اور جو چند لوگ تھے کہ جو ہر وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے وہ چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ایون ابھی بھی وہ خان صاحب کو خان صاحب نہیں کہتے تھے, جو میں نے سنا تھا کہ ابھی بھی وہ پی ایم صاحب بات کرتے تھے, اور آج وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اپنی زبان. وہ تو نواز شریف کو بھی پی ایم کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی پی ایم کہتے ہیں جی, زرداری صاحب کو بھی صدر زرداری کہتے ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح وہ کہنا کہ نہیں بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ایک غلط تصویر پیش کرنا, حقیقت بتانی چاہیے.
اور جس وقت ان لوگوں نے ریزگنیشن دیے تھے اس وقت بھی وہاں پر کھڑی ان سب لوگوں کو حقیقتیں بتا رہی تھی. میں بریک کے بعد جب آؤں گا نا تو یہ تو چند لوگ تھیری ہے نا, میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. میں ویسے یہ چند لوگ تھیری کے اوپر یقین نہیں رکھتا, یہ سارے ہی لوگ تھیری ہے. جس کا دربار ہے اگر اس کے اندر اس نے چند لوگ ہی رکھنے ہیں تو اس کے بعد چند لوگوں کے اوپر آپ کیوں الزام لگائیں؟ اور پھر اس دربار میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں میں خوشامدی بھی ہوتے ہیں, نقاد بھی ہوتے ہیں. تو لیڈر کا کمال ہے کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ قربت رکھنا چاہتا ہے. ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران خان کی جماعت سے لوگ دھڑا دھڑ نکل کے جا رہے ہیں, مقافات عمل بھی ہے. ہم زیادہ اس کو اخلاقی پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہتے, پاور پالیٹکس کے پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ سیاست کا جس کی بنت ہوتی ہے سیاست کی. جس سے عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں کو بہت تانے دی. ایک تانا جو انہوں نے تمام جماعتوں کو دیا کہ یہ چوہے ہیں, یہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور ملک میں واپس کیوں نہیں آتے. پھر منہ پر ہاتھ مار کے کہتے تھے واپس آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. یہ چیز شاید سامنے آئی ہے. تو میں اگر کامران سے پوچھ پاؤں, کامران ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی غیر مرئی قوت ہے خداوند تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ جو تمام چیزیں ڈائریکٹ کرتی ہے, لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا دوسری جماعتوں کے بارے میں وہ ان پر خود لاگو ہو رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ مقافات عمل ہے. پہلے آپ جو رواداری کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے عمران خان اور جو باقی سیاسی پاکستان کے اندر قائدین ہیں. وہ جنرل باجوہ جو ہیں, اب ان کا اور نواز شریف کا آپس میں کتنا اختلاف رہا. نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار سے نکلوانے ہیں, جنرل باجوہ کا کردار ہے. جنرل باجوہ اب پرائیویٹ میٹنگز میں یہ کہتے ہیں کہ باوجود جتنے بھی ڈفرینسز کے, نواز شریف کے ساتھ ان کا ہمیشہ ایک میوچل رسپیکٹ کا رشتہ تھا. اور جب آپ کسی کی میوچل رسپیکٹ آپ کے ہاں ہوتی ہے نا, تو پھر دیر از آلویز اے پاسبلٹی آف ریکنسیلیشن. عمران خان آن دی ادر ہینڈ, وہ جنرل باجوہ ہوں, جنرل عاصم منیر ہوں یا باقی اپوزیشن کی قیادت ہو, ان کا کسی کے ساتھ بھی وہ جو رواداری کا یا میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن شپ رہا ہی نہیں ہے. جس کی وجہ سے آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں تانے وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے, آج ان کو سب کچھ وہ خود فیس کرنا پڑ رہا ہے, which is I think very unfortunate. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ایک انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, but I don't think so کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کے بعد کوئی انٹروسپیکشن کریں گے, کوئی اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے. بیکاز آئی نو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ کے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی یہ جو پالیسی ہے کانفرنٹیشن کی, اس سے اگری نہیں کرتے تھے. ایون تحریک عدم اعتماد کے بعد جب انہوں نے لانگ مارچ کیا, اسد عمر صاحب نے خود مجھے کہا کہ میں تو اس کے حق میں نہیں, میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ ابھی یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اقتدار آتا جاتا رہتا ہے, کبھی آپ اپوزیشن میں بھی رول پلے کرتے ہیں, تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, ویسے دباؤ بنا کے رکھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں خان صاحب ہیں, انہوں نے بات نہیں مانی. تو ان کی اس آئی تھنک ضد اور انا کی وجہ سے آج وہ ان کو یہ حال دیکھنا پڑ رہا ہے. جو تانا دوسروں کو دیتے تھے آج سب کچھ وہ خود فیس کر رہے ہیں, خود پر لاگو ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو امیج ہے نا ویسے عمران خان کے بارے میں کہ بڑے دانشمند, وہ کافی گھامڑ واقعہ ہوئے. اب ان کی اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, نہ کوئی وہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں, مطلب ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو جتنی دانشمندی تھی اسٹیبلشمنٹ کی دانشمندی تھی, جب دانشمندی کی دیوار ہٹی, سپلائی جب ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ دھڑام سے گر گئے. لیکن واپس اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک ذاتی مشاہدہ آپ کے ناظرین سے شیئر کروں کہ فروری 2019 کی ایک شب تھی, ہندوستان نے, آپ کو تب وہ واقعہ ہوا, ہندوستان نے ہمارے پر میزائل تانے ہوئے تھے, بہت ہی ٹینس صورتحال تھی. تو پارلیمان میں کمیٹی روم میں تمام جماعتوں کے جو پارلیمنٹری ہیڈز تھے, بسم شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب, سب موجود تھے. اور ہم وہاں 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ موجود تھے. عمران خان صرف اس لیے نیچے نہیں آئے اپنے چیمبر سے کہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے پڑ جائیں گے. یہ میں ذاتی آپ موقع دیکھیے, ہاں آپ موقع دیکھیے, آپ سوچ دیکھیے, آپ حالات کا ادراک دیکھیے. تو یہ جو سوچ, اور ہم پارلیمان میں آپ کے ناظرین نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ پہلی رو کے پیچھے سے پھنسا کے اندر آتے تھے کہ سامنے سے آیا تو شاید اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. یہ جو سینس ہے کہ جی تکبر ہے, اگر آپ اسلامی ذہن کے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو چھیڑا. لیکن گریک ٹریجڈی میں ہے ہوبرس انوائٹس نیمیسس. جب آپ زیادہ اپنے آپ کو, جو آپ نے کہا, بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو از خود حالات آپ سے وہ غلطیاں کرواتے ہیں جو 9 مئی کی غلطی تھی, کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں
پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر، پاکستان کی کمیونیکیشن تنصیبات پر، پاکستان ریڈیو پاکستان پر میں ان کو آگ لگا کر اس تشدد کے ذریعے طاقت میں واپس آ سکتا ہوں، تو پھر جواب آیا کہ نیمیسس ہے. مائنڈ باگلنگ ہے ناز صاحبہ، اگر آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کہ وہ سوچ کیا رہے تھے جب یہ کر رہے تھے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ بھری پڑی جس طرح آپ نے فرمایا، حماقتوں سے، گھامڑ پن سے، بیوقوفیوں سے، لیکن یہ تو سوسائڈل مشن تھا. مطلب اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد سیاست میں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، پی ٹی آئی جو ہے ایک پروپیگنڈسٹ پارٹی بن چکی تھی، اور اس کی پروپیگنڈا کی انتہا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. لیکن یہ ایک حد تک تو چلتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے عیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا سیریز آف یو ٹرن جو عمران خان نے لیے، جس طرح سائفر کا کہہ کے، پھر امریکی سازش کا کہہ کے، اینڈ اپ کہاں ہوئے؟ ابھی کچھ دن پہلے کانگریس وومن سے جو ہے التجا کرتے رہے امداد کے لیے، ہیلپ 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 کر کے ان سے کہہ رہے تھے مدد کیجیے گا میری، اور ہم ویسے ہی کریں گے جیسا آپ. تو پھر بات یہ ہے کہ فزیکل وائلنس، ریاست کے فزیکل وائلنس کرنا، لوگوں کو انسائٹ کرنا انتشار کے لیے، یہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال تھی. اور طلعت صاحب میں اس بات پہ بالکل واضح طور پہ کلیئر ہوں کہ یہ جو ملک میں افراتفری، ملک میں کیوس، اور اپنے لوگوں کو اپنے اداروں کے سامنے کھڑا کرنا، کم سے کم ہم نے اپنی پوری لائف میں ایسا نہیں دیکھا. بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام نے اس حد تک آ کر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. ہاں، عوام نے اپنی فوج کو دیکھ کے سلوٹ ضرور ہمیشہ کیا ہے، اپنے فوج پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ہے. اور ابھی 25 مئی کو ہم یوم تکریم شہدائے پاکستان جو ہے وہ منا رہے ہیں. ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے. اس نے ہر مشکل وقت میں اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کے اوپر یقین اور اعتماد کیا کہ بھئی ہمیں آج ہم جس پرسکون فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اور یہ جو محبت کا رشتہ ہے نا پاکستان کا اپنے اداروں کے ساتھ، یہ بہت ہی ایک نیکسٹ لیول کے اوپر جاتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا تو آپ نے سیاسی معاملہ سیدھا کر دیا. نہیں، میں یہ بات آپ کو اس لیے میں یہ فوجی تنصیبات کی بات کری، میں یہ بات اس لیے کری آج کل جو ہے بہت سارے میرے دوست میں مکمل کر لوں صرف یہ کہہ کے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرنل شیر خان شہید جیسے جوان جنہوں نے 4 دن کارگل میں بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر پاکستان کے پرچم کو بلند رکھا، ان کے لیے دشمن کے جو ہے نشان حیدر دیا جائے. ایسے جوانوں کی قربانیوں کو اگر آپ 2 منٹ میں ملیا میٹ کرنے کی. اچھا، ون مور تھنگ بفور یو گو ٹو سائرہ. بات کیا ہے عمران خان کے ڈاؤن فال کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے لوگ پھنسے تو انہوں نے دیکھا، آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ جناب عمران خان اپنی اہلیہ کے لیے تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ورکر جائے 10 دن جیل میں جائے، وہ شیرین سائرہ صاحبہ گو ہیڈ بتائیے، بیان نہیں آتا ان کا. سائرہ صاحبہ جی. نہیں، میں کافی دیر سے سن رہی ہوں. آپ نے کہا کہ اس قسم کے بیان، اس کو یہ بولنا، اس کو وہ بولنا، وہ تو ابھی جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے پیٹ ویٹ بھی پاڑ رہے تھے، آنتیں باہر نکال رہے تھے. اور ابھی ہم کرنل شیر خان یا ہم اپنے جتنے بھی شہدا ہیں، میں نے پہلے بھی میں بول چکی کیونکہ میرا تو تعلق بھی بارڈر کے علاقے سے، تو یہ جو سپیچز چل رہی ہیں پیچھے والا بھول جائیں ہم. میں صرف یاد دہانی کے لیے بول رہی ہوں. آج ان کو شہدا کی قربانیاں یاد آ رہی ہیں. جس وقت 65 کی جنگ ہاری، 71 کی جنگ ہاری، یہ بول رہے تھے خراب کرو تم، صحیح کرے نواز شریف، جسم سے بوٹیاں نو چلی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا. یہ سب باتیں کیا بھول جائیں ہم؟ یہ اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ فوج کی کون سی قربانیوں کو رائگاں کر رہے ہیں اور عوام کے کانوں میں کون سا زہر انڈیل رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کی وکالت نہیں کر رہی، مگر مجھے ان سائرہ صاحبہ اگر جواب دے دیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر فوج بھول گئی ہے تو آپ بھی بھول جائیں. اگر فوج بھول گئی ہے تو نہیں، کیوں بھول جائے؟ جو یہ کرے وہ حلال ہے. ابھی جو ایک وہ یونیفارم بردار فوج آئی تھی وہاں پر دروازوں پہ چڑھ رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ میں بھول جاؤں؟ جو ابھی یہ خرم دستگیر صاحب رواداری اور اس کی بات کر رہے ہیں، بھائی ابھی آپ کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے والے ہیں جو بجلی اور مہنگائی کا ہال ہے، جو ڈالر 306 روپے کا بھی نہیں مل رہا. یہ اب بھی پوری قوم کو ایک ہی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا، جن کا کام ہے ان کو کام کرنے دیں. اور آپ برائے مہربانی اسمبلی میں پہنچے اور آ کے آپ بجلی چیزوں کا بات بتائیں اور ڈالر ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اکتوبر 2020 میں میرے شہر گجرانوالہ میں نواز شریف نے پاکستان کی ایک سخت ترین تقریر کی تھی. حاضر سروس جنرل نے کہا کہ جناب آپ کا کردار سیاست میں غیر آئینی ہے اور آپ ذمہ دار ہیں. ایک پتہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک، سب فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے
کہ ہم اور ہماری جو جماعتیں ہیں حکومت میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنی جو غیر آئینی کردار ہے اس سے پیچھے ہٹے، جو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا یہ وائلنس ہوا، کہ فوج اپنے کردار سے پیچھے کیوں ہٹی ہے، میرے حق میں آ کر ان سب چوروں کو باہر کیوں نہیں؟ تو یہ فنڈامنٹل فرق ہے، ایک متضاد رائے ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں رہے، غیر آئینی کردار رہے، اور تمام تر جو وزن ہے اپنا ان کے پلڑے میں ڈال کر ان کو اقتدار دلائے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر یا بدیر ہمیں بہرحال پاکستان میں اور ساتھ ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ سائرہ بانو بی بی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کوڑے کھائے ضیاء کے دور میں، لیکن کبھی بھی ایسے خوفناک جو ہے عزائم نہیں دل میں رکھے، اور کبھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اوکے خورم گو ایڈ کوئکلی، حملے کرنے کے لیے زبان سے حملے ہوئے، جو دھمکیاں دی گئی ہیں جنرلز کو، اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں یہ ساری لڑائی کی جو کیجولٹی ہے نا، وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت ہے۔ بھلے عمران خان ناکام ہو، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کیا کرتی ہے، آئی تھنک وہ ڈٹرمن نہیں کرے گا، یہ ان کی کارکردگی ڈٹرمن کرے گی، تو اس پر آئی تھنک ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ I have to leave it there. ناظرین، ٹرینڈز آج آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہوں گے۔ شیریں مزاری ٹرینڈ کر رہی ہیں اور اس کے اوپر ان کے چھوڑنے کے اوپر بحث چل نکلی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، دوسروں کا خیال ہے کہ انہوں نے حالات کا ادراک کیا اور چھوڑ دیا، کوئی اتنی بری بات نہیں کی، دوبارہ بھی واپس کبھی آ سکتی ہیں، حالات سے انہوں نے سمجھوتا کیا۔ لیکن شیریں مزاری ہیش ٹیگ چل رہا ہے۔ بہادری نون سے سیکھو، نون کے لیے آج بڑا دن ہے۔ انہوں نے تمام لیڈران کے جو نام ہیں، ان میں سے جو جیل میں رہے، جو انہوں نے مصائب کاٹے، کتنے دن رہے، کچھ ذکر ہم نے پروگرام کے اندر بھی کیا، وہ چلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی کہ اس طرح آپ کو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہیش ٹیگ بہادری نون سے سیکھو۔ آئی ایم ود خان ہیش ٹیگ، عمران خان کے بھی سپورٹر کافی ہیں، کافی زیادہ ٹویٹس اس کے اوپر کر چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور اس میں کہا ہے کہ وونٹ لیو یو الون، خان صاحب آپ اکیلے تب ہوں گے جب ہم سب نہیں ہوں گے۔ تو کافی سارے لوگ نہیں ہیں اور مزید چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب نہ جانے یہ پیغام خان صاحب کو دے رہے ہیں یا ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ بہرحال جو آج کا ٹویٹ ہے وہ فیاض محمود کا ہے۔ کمرہ عدالت بھی وہی، جج محمد بشیر کی ہی عدالت، خواجہ حارث ہی وکیل، بس نشست پر بیٹھے افراد تبدیل ہو گئے۔ عدالت پیشی میں جس سیٹ پر نواز شریف بیٹھے تھے، آج اس پر عمران خان بیٹھے ہیں، جبکہ مریم نواز کی نشست پر بشرا بی بی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس طرح بدلتا ہے آسمان رنگ۔